بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جی میں حرم شریف میں صفائی کا کام کرتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ہم دھلائی وغیرہ کر رہے ہیں۔ یہ باہر والے صحن کی حصہ ہے جس کی ہم دھلائی کر رہے ہیں۔ حرم کے باہر والا حصہ ہے ماشاءاللہ، یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت ساتھ مارکیٹ بنی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ایک سائڈ پہ حاجی جا رہے ہیں، ایک سائڈ پر ہم نے یہ رسی وغیرہ لگا کر ہم صفائی وغیرہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور پیارے اور اچھے انداز سے ہم صفائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی اللہ پاک کے گھر کی اور اللہ پاک کے حبیب کے گھر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ جی ابھی میں جس جگہ پر موجود ہوں یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، بالکل کعبے کے سامنے، کعبے کے دروازے کے سامنے، جہاں جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہاں پر نوافل وغیرہ ادا کیے جاتے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد، عمرے کا جو طواف ہوتا ہے اس کے بعد یہ نوافل وغیرہ ادا کیے جاتے ہیں، یا ویسے بھی اگر ہم طواف کرنا چاہیں تو پھر یہاں پر آ کر ہم نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں یہ بہت ہی خاص جگہ ہوتی ہے، یہاں پر جو بھی دعا مانگی جائے رکن معتظم کے سامنے وہ دعا قبول ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ آئیے سب مل کر ہم بھی اللہ پاک کے آگے دعائیں کرتے ہیں۔ یا اللہ تو میری مدد فرما، یا اللہ تو میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر ادا کروں، اور تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب کے محبت عطا کر، اور تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یا اللہ وہ زندگی دے جس میں اسلام ہو، وہ سینہ دے جس میں قرآن ہو، وہ ذہن دے جس میں تیری فکر ہو، وہ زبان دے جس میں تیرا ذکر ہو، وہ جنت دے جس میں میرا مکان ہو۔ یا اللہ میری ہر بات تیری ذات سے شروع ہو کر تیری ذات پر ختم ہو۔ یا اللہ میری ہر سوچ تیری فکر سے شروع ہو کر تیرے ذکر پر ختم ہو۔ یا اللہ، یا اللہ مجھے اپنی رحمت کے خزانوں سے، مجھے اپنی رحمت کے خزانوں سے مجھے رزق عطا کر۔ یا اللہ میری ہر سانس تیری رضا سے شروع ہو کر میری آخری سانس تیری شکر پر ختم ہو۔ یا اللہ آج نظروں کو کچھ ایسی بنائی دے کہ جدھر دیکھوں مجھے مدینہ دکھائی دے۔ کاش ایسی روانی ہو جائے آج ہواؤں میں نبی محمد مصطفیٰ پر درود بھیجوں اور وہ مجھے جواب میں سنائی دے۔ وہ عرش کا چاند ان کی قدموں کی دھول، اے زندگی گواہ رہنا میں غلام رسول۔ یا اللہ اس دنیا کی خواہش نہیں ہے مجھے بس آخرت کی زندگی چاہیے۔ یا اللہ مجھے صرف تیری بندگی چاہیے۔ یا اللہ مجھے صرف تیری خوشی چاہیے، تکلیف کیسی بھی ہو صرف تیری بندگی چاہیے۔ یا اللہ تو ہو جائے راضی تو میں سنور جاؤں۔ یا اللہ اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنا گناہ معاف کر جتنا تو رحمان ہے، اتنی ہی آزمائشوں سے دور رکھنا جتنا تو مہربان ہے، اتنا رزق عطا کر جتنا تو رزاق ہے۔ یا اللہ یاد آ گئیں خطائیں، میں خطا کار رو پڑا۔ یا اللہ تیری رحمتوں کا طلبگار رو پڑا۔ پہلے ادب سے کعبے کی طرف بڑھایا ہاتھ، پھر اپنا منہ چھپا کر میں گناہ گار رو پڑا۔ کچھ راز اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ صرف اللہ پاک جانتا ہے۔ اللہ پاک سے چھپ کے کہتے رہیں میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں میرے مولا۔ بے شک میرا پیارا مولا دلوں کے راز جانتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو وہاں نہیں لے کر گیا جہاں آپ جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ، وہ آپ کو اپنی مرضی سے لے کے جائے گا، کیونکہ وہ آزماتا ہے، وہ نوازتا ہے، اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ سے مانگو نہ ملے پھر بھی اللہ سے مانگو، پھر بھی نہ ملے پھر بھی اللہ سے مانگو، رو کر مانگو اللہ پاک سے، تڑپ کر مانگو اللہ پاک سے، وہی دے گا، وہی دے گا، وہی دینے والا ہے، وہی دینے والا ہے۔
ہر روز گر کر بھی کھڑے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ ہر پل میرے سر پر سایہ میرے اللہ پاک کا ہے۔ نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب جیسا بھی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر درود، خدا سے جو بھی مانگو جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ میرے پیارے مولا، میرے پیارے اللہ پاک، دنیا میں کئی ایسے مسلمان ہیں جو تیرے در پر آنا تو چاہتے ہیں مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں میرے مولا۔ میں تیری بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک تو اس کو اتنی دولت عطا کر، اتنی دولت عطا کر، اتنی دولت عطا کر، اتنی دولت ضرور دے جو تیرے در پر آ سکے۔ یا اللہ، نہ میں امیر ہوں، نہ بادشاہ، نہ وزیر ہوں، میرے اللہ میں تیرے عشق میں میری سلطنت، یا اللہ تیرے عشق میں میری سلطنت ہے اور میں اس سلطنت کا فقیر ہوں۔ یا اللہ، میں تجھ سے ہر اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں جو میں نے جان بوجھ کر کیا ہے یا مجھ سے انجانے میں ہو گیا ہے۔ جو گناہ میرے علم میں نہیں لیکن تو سب جانتا ہے، تو میرے سارے گناہ کو معاف فرما، تیرے سوا میرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ، میرے کتنے عیب ہیں جنہوں نے تو نے چھپا رکھا ہے، اور کتنی نعمتوں سے نوازا ہے جن کے میں قابل بھی نہیں تھا۔ میرے اللہ، میں سمجھنے سے قاصر ہوں، میں کسی طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تخت الٹتے ہیں بادشاہوں کے میرے اللہ، ہماری فقیری سدا بہار رکھنا، تو رب ہے میرے اللہ، بے مثال ہے۔ میں خاک نشین گناہ گار بہت، کسی کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے میرے اللہ، میرے پاس تیرے سوا کچھ بھی نہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم سب جانتے ہیں باہر سے ہم کتنے مضبوط دکھتے ہیں اور اتنے ہی سب سے کمزور ہیں۔ کوئی دل دکھائے تو چپ کر سہ لیتے ہیں، اور کوئی دروازے پر لوٹ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ تو دشمن کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہم سب نے خود کو بہت ہی بہتر بنایا ہے، صرف اس آس پر، اس امید کر کہ تو بھی میرے گناہوں کو بخش دے گا، انہیں معاف فرما دے گا، کہ جب میں کبھی حرم پاک کے دروازے پر آؤں تو بھی مجھے معاف کر دے گا، جیسے میں نے تیرے بندوں کو معاف کیا۔ میں تیرا دشمن بھی نہیں ہوں، یا رب کر دے گا نا معاف، یا رب کر دے گا نا معاف۔ یا اللہ، مجھے اتنا نہ دے کہ میں تجھے بھول جاؤں۔ میں نے اکثر غریبوں کو تیرا شکر ادا کرتے دیکھا ہے، اٹھا کر ہاتھ بس اتنا کہتا ہوں کہ جو تیری رضا ہے۔ یا اللہ، تیری بنائی ہوئی حدود کو توڑ کر میں تجھ سے اپنی بے سکونی کا شکوہ کر رہا ہوں۔ یا اللہ، غلطی میری ہے جو تجھے چھوڑ کر انسانوں پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ یا اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری محبت میں رونے والی آنکھیں عطا کر۔ میں بندہ تیرا گناہ گار ہوں، لیکن پھر بھی تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ، مجھے اپنی گزری ہوئی زندگی سے سخت نفرت ہے، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں تجھ سے۔ یا اللہ، میں ابھی تک صرف تیرے کرم سے ہی زندہ ہوں، عطا کر ایسا خوف جو میرے نفس کو پاک کر دے، اور ایسی معرفت جو مجھے خاک کر دے۔ یا اللہ، عطا کر مجھے بھی اپنے رحمت کے خزانوں سے، میں نے خواب میں رہ کر اپنی اوقات میں نہیں دیکھا، صرف تیرے کرم سے ہی امید کرم سے ہوں، ورنہ ایسا مجرم ہوں کہتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ یا اللہ، جو بھیگی ہیں میری آنکھیں اشکوں کے سمندر میں، یہ مٹی کے بنے ہوئے انسانوں پر بھروسہ کرنے کی سزا ہے۔ غلط نہ ہوتے ہوئے بھی غلط ہو جانا آسان لگا مجھے، صحیح ہو کر صحیح ثابت کرنا مشکل لگا مجھے۔ یا اللہ، میں تیرا عاشق ہوں، یا اللہ میں تیرا چاہنے والا ہوں، مگر ہے حسرت کہ جن کو تو چاہتا ہے ویسا بنا دے۔ شہرت کا شوق کہاں ہے مجھے، میں تو بس عام ہونا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، تیرے عشق میں نیلام ہونا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک، میرے یقین کی لاج رکھنا جو میں نے تب کیا جب مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ یا اللہ، تو میرے اس صبر کو قبول فرما جو میں نے تب کیا جب میرے حالات بڑے کٹھن تھے۔ یا اللہ،
میری اس مسکراہٹ کو پسند فرما جو میں نے اپنے درد کو چھپا کر اپنے چہرے پر سجائی تھی۔ یا اللہ میں نے اپنے سفر کو تیری طرف کیا ہے، تو میرے سفر آسان فرما اور مجھ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہو جائے راضی تو میں سنور جاؤں۔ میرے اللہ تیری رضا کی آگاہی چاہیے، میں تیرے آگے جھکا ہوں اور جھکا ہی رہوں۔ میرے اللہ مجھے بس ایسی عاجزی چاہیے۔ اے روشنیوں کے رب، میں تجھے اکثر رات کی تاریکی میں یاد کرتا ہوں اور تو مجھے معجزوں کی صبح عطا کر۔ میرے گناہ ہزار ہیں لیکن شمار تیری رحمتوں کے ہیں، تیری رحمتوں میں ہمیں بہت موج ہے میرے اللہ۔ میرے اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میرے ماں باپ کو، ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ صرف تیری محبت کے کھوج میں ہوں، یا اللہ اپنی محبت عطا کر۔ یا اللہ درگزر کر ہمارے سارے گناہ۔ یا اللہ پاک تو رحیم ہے تو میرے مولا، تو کریم ہے میرے مولا، عطا کر ایسا خوف جو میرے نفس کو پاک کر دے۔ اللہ پاک کہاں ہمیں اکیلا چھوڑتا ہے، بلکہ ہم اللہ پاک کو ہم چھوڑ جاتے ہیں اور ہر جگہ سے مایوس ہو کر واپس اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو بغیر کسی سوال و شکوے کے واپس ہمیں تھام لیتا ہے۔ یا اللہ تجھ سے رابطوں میں غفلت ہوئی اور میرے بھولنے کی عادت کہیں مجھے تجھ سے دور نہ کر دے۔ میرے دل کو اپنی محبت عطا کر، درگزر کر میرے سارے گناہ، میری ساری خطائیں۔ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، میں بندہ تیرا گناہ گار ہوں۔ یا اللہ مجھے غریبوں کا امیر رہنے دے، تیری محبت میں اسیر رہنے دے۔ بادشاہی کا شوق نہیں ہے مجھے بس اپنے در کا فقیر رہنے دے۔ اللہ پاک جب دینے پہ آتا ہے تو کسی گناہ گار کی میلی چادر نہیں دیکھتا، بلکہ اس چادر پر گرے ہوئے ندامت کے آنسو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کے آنسو اتنے پسند آتے ہیں کہ اس بندے کی دوا پر کن فرما دیتا ہے۔ یا اللہ ہر اس دل کی مدد فرما جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ یا اللہ جو ہماری زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تو اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے۔ یا اللہ تو ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت کسی کو کہنے سے قاصر ہے۔ میرے اللہ تو انسان کی روح کے اندر کی عزیتوں کو بھی جانتا ہے۔ میرے اللہ ہر بے سکون دل کو تو سکون عطا کر۔ یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق مجھے اتنا معاف فرما جتنا معاف کرنے والا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں میں اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، تو اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے مجھے بچا لے۔ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ یا اللہ جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری مشکلوں کو آسانی میں بدل دے، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں بدل دے، ہماری نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے اور ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے، میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے میرے اللہ، اور ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ اگر میں تجھ سے دور ہوں تو مجھے اپنے قریب کر، اور اگر میں تیرے قریب ہوں تو مجھے دور نہ کر۔ یا اللہ ہمارے مستقبل کو ہمارے ماضی سے بہتر بنا، ہماری قبروں کو ہمارے گھروں سے بہتر بنا، اور ہماری موت کو ہماری زندگی سے بہتر بنا، اور جنت کو ہی ہماری آخری منزل بنا۔ یا اللہ اٹھایا ہوا ہاتھ حالی نہیں بیچتا، تو محبت کی ہر زباں جانتا ہے، الجھنوں کو سلجھاتا ہے اس طرح میرے بن بولے ہر صدا جانتا ہے۔ یا اللہ میری ہر تکلیف بہت چھوٹی ہے اور تیری محبت ایک سمندر کی مانند ہے۔ یا اللہ میرے ہر مسئلے بہت چھوٹے ہیں اور تیری عنایت کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ یا اللہ میرے ہاتھ کا اٹھ جانا، میرے سر کا جھک جانا، یا اللہ میرے بس میں نہیں۔ یا اللہ میں نے تجھے نہیں بلکہ تو نے مجھے چنا ہے۔ یا اللہ میرے صبر کی حفاظت فرما، اے کن فیکون پر قادر اللہ۔ جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں میرے مولا، سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نظر رحمت فرما دے۔ یا اللہ میں نہیں جانتا میں تیرے جنت کے قابل ہوں کہ نہیں، لیکن اللہ تیرے دوزخ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یا اللہ خطاؤں کے بعد سیکھوں گا تجھ سے وفا کا سلیقہ۔ یا اللہ میرے گناہ معاف کر، میرے پاس سواؤں کے سوا کچھ نہیں۔ یا اللہ تجھ سے ہر ضد منوا کر دیکھی ہے، تجھ سے لاڈ اٹھانے والا کوئی نہیں، صرف تیری ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا غلطی کیوں کی تھی،
غلطی کیوں کی تھی؟ یا اللہ میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اپنے دامن سے کر کے وابستہ میری ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ چکا ہوتا، تیری رحمتوں نے مجھے پال رکھا ہے۔ یا اللہ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں، میں کب تک بھٹکتا پھروں گا تجھ سے، تیری دنیا سے ساری زندگی کو گناہوں میں مصروف کر کے نہ جانے میں کس سکون کی تلاش میں ہوں۔ میں خطا کار ہوں، میں بہت ہی خطا کار ہوں یا رب، لیکن تیرا نام غفور الرحیم ہے۔ گناہوں میں کھو گیا ہوں، مجھے تجھ سے ملنا ضروری ہے میرے اللہ، کہیں دل کی شرط نہ رکھ لینا، میرا دل گناہوں سے چور چور ہے، مجھے یقین ہے میرے اللہ مجھے یقین ہے تو بخش دے گا میرے سارے گناہ، کیونکہ تیرا نام غفور الرحیم ہے۔ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا اللہ، پھر بھی ہر روز اللہ پاک کے آگے سے اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہماری دعائیں قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر اللہ پاک ٹوٹی پوٹی دعائیں نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دل میں جو یقین ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے اور ہماری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ جب ہم مشکل میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ پاک جانتا ہے میرا بندہ کس تکلیف میں ہے، بڑی امید لے کر میرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کی لاج رکھتا ہے اور دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ یہی اس کی شان ہے، یہی اس کی محبت ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں میرے مولا، ان کی قبر کی منزل آسان فرما، ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے میرے مولا، ان کو نیک اچھا رشتہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک اور جن کے رشتے ہو چکے ہیں میرے مولا، ان کو جلد سے جلد اپنے گھر کا کر دے، ان کی جو بھی پریشانی ہیں، جو بھی خطائیں ہیں، یا اللہ پاک ان کی جلد سے جلد ان کی پریشانیاں دور فرما اور ان کی مدد فرما اور ان کی غیبی مدد فرما میرے مولا، اور پھر جلد سے جلد ان کو اپنے گھر کا کر دے۔ یا اللہ تو دیتا بہت کچھ ہے، لیکن میں گنتا انہی چیزوں کو جو مجھے حاصل نہیں۔ میں روز گناہ کرتا ہوں اور تو چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور ہوں اپنی عادت سے، یا اللہ تو مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ یا اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا، وہ جو مجھے عطا نہیں کیا اور جو مجھے دے کر لے لیا، ان سب پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جو تو نے مجھے عطا کیا وہ تیری نعمت، اور جو تو نے مجھے عطا نہیں کیا وہ تیری حکمت، اور جو مجھے دے کر لے لیا وہ میرا امتحان۔ یا اللہ مجھے ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ مجھ میں ہر عیب ہے مگر ذات ہے میری محبت خالص ہے، میرا ماضی اتنا خراب ہے، میرا ہر گناہ تیرے سامنے بے نقاب ہے۔ یا اللہ میرا صرف تجھ سے اتنا سوال ہے، مجھے معاف کر دے، تو رب ذوالجلال ہے، تو رب کریم ہے، تو رب غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ میری ذات کیا، میری اوقات کیا، مجھے طلب ہے صرف تیرے کرم کی، یقین تیری ذات پر ہے، لوگ توڑ جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ کوئی ایسا معجزہ کر دے خود کو میرا اور مجھے اپنا کر دے، گمراہ نہ ہو جاؤں اس دنیا میں کہیں، اب جیسا تو چاہتا ہے مجھے ویسا کر دے۔ یا اللہ قربان جاؤں تیری ذات پر، تیری محبت کا انداز اتنا سادہ ہے، تیرا تجھے منانے کے لیے الفاظوں کی ضرورت نہیں پڑتی، تو ایک سجدے میں اپنا بنا لیتا ہے۔ یا اللہ تو محبت کا مال رکھتا ہے۔ یا اللہ تو بخشتا ہے میرے سارے گناہ اور میری چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی سنبھال رکھتا ہے۔ یا اللہ میں اکثر تجھے بھول جاتا ہوں دن کی روشنی میں، اور تو رات کی تاریکی میں بھی میرا خیال رکھتا ہے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں دیے نہیں ہیں تو نے ان کے لیے چاند ستارے اچھال رکھے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کا مال رکھتا ہے۔ یا اللہ صرف تیری ذات ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ یا اللہ تیرے کرم کے بھروسے، یا اللہ مجھے اس دن سے بہت ڈر لگتا ہے جب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا اور تو مجھے دکھائی نہ دے گا۔ یا اللہ میری گناہوں کی وجہ سے، یا اللہ میں تیرے کرم کے بھروسے پر ہوں۔ یا اللہ محشر میں گناہ لایا ہوں، میں اپنا حساب لایا ہوں۔ یا اللہ یہ جو اتنی دوریاں بنائی ہوئی ہیں میں نے تجھ سے، لیکن تجھ سا قریبی میرا کوئی نہیں۔ کل اگر فرصت نہ ملی تو میں کیا کروں گا، اتنی مہلت نہ ملی تو میں کیا کروں گا، روز کہتا ہوں کل نماز پڑھوں گا، کل اگر زندگی نہ رہی تو میں کیا کروں گا۔ یا اللہ تو میری ہر پکار جانتا ہے، میرے مانگنے کی ہر ادا جانتا ہے، بکھرا ہے کون کس طرح تو سمیٹنے کی وفا جانتا ہے، اٹھایا ہوا ہاتھ خالی نہیں بھیجتا، تو محبت کی ہر زبان جانتا ہے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین یا الجلال والاکرام۔
جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، فإنك التقوى وأهل المغفرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین یا الجلال والاکرام، جو مسلمان قرض دار ہیں میرے مولا ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، جو مسلمان پریشان ہیں میرے مولا ان کو پریشانی سے دور فرما۔ یا ارحم الراحمین یا الجلال والاکرام، جو مسلمان بیمار ہیں میرے مولا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا الجلال والاکرام، ملک فلسطین پر اپنا کرم فرما، ملک فلسطین پر اپنی رحمت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا الجلال والاکرام، ملک فلسطین پر مدد فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا الجلال والاکرام، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ یقیناً آپ کو آج ویڈیو بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی لگی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا منظر لگ رہا ہے، ماشاءاللہ کعبے کی خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یقیناً آپ کو بہت ہی اچھا اور بہت ہی مزہ آیا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و قریب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں، اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ خوبصورت ویڈیو پہنچ سکے۔ زندگی رہی انشاءاللہ کل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔